رہے دے لطف میری جان کو سوزو گدا. للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. باتیں فرینڈز آف اللہ، اور اس میں الحمدللہ بہترین ٹاپکس ہوتے ہیں اور نعتیں ہوتی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. آپ کے ایس ایم ایس، آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ مدنی اسلامی بھائیوں کی رہنمائی ہوتی ہے اور پیارے مہکے مدنی پھولوں کے گلدستوں سے سجا ہوا یہ سلسلہ آپ دیکھا کرتے ہیں. آج بھی یہ سلسلہ ہے اسی قسم کا، اور آپ ہیں ہمارے ساتھ. اللہ والوں کی باتیں کرنی ہے انشاءاللہ. کس انداز سے؟ اللہ والوں کے انداز کے ساتھ. اس طرح کہ ہم جو کریں اس کا ثواب بھی پانے کی کوشش کریں. کس طرح مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کیجئے کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ کچھ سمجھ نہ آیا تو کسی مبلغ سے، کسی سنی عالم صاحب سے انشاءاللہ بعد میں پوچھ لیں گے. انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے آگے بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. میں بھی نیت کروں کہ جو کچھ بولوں گا، یا یہاں پر جتنے اسلامی بھائی ہیں یہ بھی نیت کریں کہ ہم اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے بولیں گے. قہقہ لگانے لگوانے سے بچیں گے. اہم باتوں کو ہو سکے تو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، لکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. نیکوں کا ذکر خیر کریں گے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک مقام پر کچھ یوں ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، نیتیں تو ہو چکی، مزید جو مستحضر ہوں کیا کیجئے. یہی نیتیں جو ہم نے کرائی ہیں یہ بس نہیں ہوتی، جو آپ کے ذہنوں میں حاضر ہوں بھی کر لیا کریں تاکہ ثواب بڑھے. تلاوت کلام انشاءاللہ شامل سلسلہ ہوں گے. بہت ہی پیارا ٹاپک ہے آج. ٹاپک کیا ہے آپ سنیں گے تو شاید چونک جائیں گے کہ یہ کیا ٹاپک ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے بے وقوفوں کا سردار. بے وقوفوں کا سردار کون ہے انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے. اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ The Prince of Fools. پرنس آف فولز. انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی کہ کون ہے وہ جو پرنس آف فولز ہے، بے وقوفوں کا سردار ہے. بے وقوف بھی نہیں، بے وقوفوں کا سردار. تو چلیں تلاوت سنتے ہیں، پھر نعت شریف، اور پھر آئیں گے ٹاپک کی طرف. تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen Amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim. Our beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has stated, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards, in order to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. If it is possible, please try and sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah, and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the command of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal.
by following the instructions of the blessed hadith, if it is possible with sincerity in your hearts. Listen to it with tearful eyes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان فتركه صلدا لا يقدرون والله لا يهدي القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Translation from Kanzul Iman. Those who spend their wealth in the path of Allah, then after spending neither boast of favors conferred nor taunt. Their reward is with their Lord, and they shall have no fear, nor shall they grieve. To speak kind words and to forgive is better than charity followed by injury, and Allah is self-sufficient, forbearing. O you who believe, do not render in vain your charities by boasting of your favors conferred, followed by injury, like him who spent his wealth for showing to people and believes not in Allah and the last day. Then the example of such a person is like that of a smooth rock upon which is dust, and it is struck by a heavy rain, leaving it a bare stone. They shall have no control on anything of what they have earned, and Allah does not guide the people who disbelieve. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے اللہ کی رضا کے لیے مل کر رضا مصطفیٰ کے لیے نعت شریف پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کم کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔
سبحان اللہ. الحمدللہ سلسلہ ہے فرینڈز آف اللہ، یعنی اللہ والوں کی باتیں، اور ٹاپک ہے ہمارا پرنس آف فولز، یعنی بے وقوفوں کا سردار. کون ہے وہ بے وقوفوں کا سردار کہ جو بے وقوفوں کا بھی سردار ہے، یعنی سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ. سنیں گے اس حوالے سے، ہم بڑھیں گے ہمارے ٹاپک کی طرف. حضرت یہ کیا ٹاپک ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا ہے یہ، لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں بے وقوفوں کا سردار، تو کون ہے وہ بے وقوفوں کا سردار؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کسی معین شخص کو نہ تو بے وقوف کہہ رہے ہیں، نہ بے وقوفوں کا سردار کہہ رہے ہیں، اچھا، بلکہ ہم ایک لائن کھینچ رہے ہیں کہ جو اس لائن کے پار جائے گا اچھا، وہ نہ صرف فول بلکہ پرنس آف فولز، یعنی نہ صرف بے وقوف بلکہ بے وقوفوں کا سردار ہوگا. صحیح. اب یہ کہ جب ہم نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا تھا تو یو کے اسلام بھائی بھی تھوڑا وہ ہچکچا رہے تھے کہ یار ہم فولز کہیں گے لوگوں کو، تو ہم نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام جس کا ابھی ذکر ہوگا جو یہ کرے گا کام وہ کرنے والا بے وقوف ہے، بلکہ اچھا. بے وقوفوں کا سردار. یہ ورڈنگ اصل میں ہم نے لیا امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی تالیف نیکی کی دعوت سے. اچھا، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ یقیناً ریاکار بے وقوفوں کا سردار ہے. صحیح، بالکل صحیح. تو ریاکاری بسم اللہ. یہ کہ کسی انسان کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے، جی، پھر یہ کہ اپنا کوئی کام ہے تو اس پر تعریفی کلمات سنیں، اس کی عارضی لذت پانے کے لیے، صحیح. پھر اپنے آپ کو اس کی نظر میں نیک بندہ بنانے کے لیے، جی، اور اگر تعریف ہو جائے تو اس پر دلی دل میں لطف اندوز ہو. اس لیے نیک عمل کرنا یا نیک عمل ظاہر کرنا، تو یہ ہے ریاکاری. اس کی ورڈنگ جو بہار شریعت اور زواجر، جس کا ترجمہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جی، کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ جی، کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے. مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں، یہ ریاکاری کہلاتی ہے. تو اب ہم اس کو بے وقوف کیوں کہہ رہے ہیں، بلکہ بے وقوفوں کا سردار کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت ہی قیمتی ہیرے ہوں اور وہ ان ہیروں کو، ان کی جو قیمت ہے جی، وہ وصول کرنے کے بجائے کوڑیوں کے مول بیچ آئے، تو جب واپس آئے گا تو کیا اس کو بہت بڑا عقل مندی کا آ جائے. تمغہ اس کے سینے پہ سجایا جائے گا، یا اس کا جو بڑا ہے، والد ہے، استاد ہے، اس کو بے وقوف یعنی نادان جی، اور کم عقل کیسے تصور کرے گا، اس الفاظ سے مخاطب کرے گا کہ بے وقوف اتنی قیمتی چیز اور تم کوڑیوں کے مول بیچ آئے. تو اس کو آپ اب کہاں ملا رہے ہیں؟ اس مثال اس کو سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اصل میں فی زمانہ جو ہے نیکیوں کا اول تو جذبہ کم ہے، صحیح. اور شیطان اور نفس گویا کہ وہ ان کے ساتھ جنگ جو ہے عروج پر ہے انسان کی. علمان. تو شیطان اور نفس اول تو نیکیاں کرنے نہیں دیتا. اب جب نیکی کی طرف بندہ قدم بڑھا ہی لے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نیکی سے جو اس کو بینیفٹ حاصل ہونا ہے، جو نفع حاصل ہونا ہے، وہ نفع کیا ہے کہ اس نیکیوں کا جو ہم خزانہ، جو ٹریجر جو ہم جمع کریں گے، اس سے جو ہمیں چیزیں حاصل ہوں گی اس کے بدلے میں، وہ رب کی رحمت سے آخرت میں حاصل ہوں گی. کہ یہ نیکیاں وہ ہمارا بیلنس ہے دنیاوی، کہ جس کی بنا پر آخرت میں جنت کی نعمتیں ہیں، صحیح. جن کو فنا نہیں، وہ پھل جن کو دنیا کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، ایسے چشمے شہد کے، پانی کے، دودھ کے اور پاکیزہ شراب کے،
یہ نہریں یہ پینے کو جو ملیں گی، تو جنت کی ساری نعمتیں ان نیکیوں کے طفیل ہم رب کی رحمت سے جی حاصل کریں گے۔ تو اب یہ سرمایہ ہے۔ صحیح، تو جب کسی کے پاس سرمایہ ہوتا ہے تو ڈاکو اس کو لوٹنے کو آتا ہے۔ تو مسلمان کے پاس اول تو یہ فی زمانہ کہ یہ سرمایہ کمانے نہیں دیتا وہ، اور اگر کمانے نکل پڑے تو اس سرمایہ کی جو ویلیو ہے اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر کسی نے ڈالر یا پاؤنڈ یا ریال وغیرہ کما لیے تو اب یہ بظاہر مسکرانے کی بات ہے کہ اس کی ایک سائڈ چھپی ہوئی اور دوسری سائڈ خالی ہو، تو کیا اس کی ویلیو ہوگی؟ ہم کسی بھی دکاندار کو دیں گے تو وہ شاید ہمیں گرفتار تو کروا دے گا، ہمیں چیز تو دے دے گا اس کے جی بدلے جی میں۔ بالکل، کیوں کہ اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، یا اتنی پرانی کرنسی ہمیں دے دی کہ جو ختم ہوگی جس کی ویلیو۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے نوٹ جو تھے پہلے چلتے تھے، 5 روپے کا نوٹ چلتا تھا وہ منسوخ کر دیا انہوں نے۔ اسی طرح 500 روپے کا وہ جو بڑا نوٹ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ منسوخ ہو گیا، تو اس کی ویلیو ختم ہوگی۔ آج اگر کوئی لے کے جائے گا دکاندار کے پاس تو دکاندار اس کے بدلے میں چیز نہیں دے گا، کیوں؟ اس کی ویلیو جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو نیکیاں جو سرمایہ ہیں جب انسان کرنے جائے گا تو شیطان چاہے گا کہ یہ اس سرمایہ کی جو ویلیو ہے اس کو کھو بیٹھے، اور وہ کس طرح ہوگا؟ مختلف اطراف سے حملہ کرے گا، ریاکار اچھا، ریاکاری میں مبتلا کرائے گا کہ نیکی اس نیت سے کرنا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، دھاک بیٹھے، لوگ عزت کریں، مجھے مال پیش کریں۔ تو اس میں اب جو بنیادی ایک وہ اہمیت حاصل ہے وہ ہے نیت کو۔ اس طرف ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے مثال دی ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس سرمایہ ہے، وہ لے کر جاتا ہے اور کوڑیوں کے دام بیچ کر آ جائے تو اسے بے وقوفوں کو سردار کہیں گے، تو اس مثال کو یوں ہی سمجھا جائے کہ جیسے ہماری یہ سانسیں ہیں یا ہماری جو نیکیاں یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم اگر اس کو کسی عام آدمی کے آگے بیچائیں، گویا رب کے لیے نہ رکھیں، رب کی رضا کے لیے نہ ہو وہ کام، اور ہم گویا وہ دنیا والوں کی نظر کر دیں تو یہ بے خالق وقوفوں کو کی چھوڑ سرداری کے نہیں تو کیا ہے؟ مخلوق یعنی خالق کی رضا مقصود نہ ہو، مخلوق سے اب یہ وہ کیا کریں گے؟ اس میں یہ دیکھیں نا کہ اگر کسی کو آپ کا وہ رونا پسند آ گیا خوف خدا میں یا عشق رسول جی میں، یا یہ کہ آپ کوئی ایسی نیکی ان کے سامنے کر رہے ہیں، راہ خدا میں آپ نے کچھ سرمایہ خرچ کیا، کسی غریب کی مدد کی، اور دل میں یہ نیت تھی جی کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں کہ بہت سخی ہے یار۔ اب لوگوں نے تو تعریف کر دی، اب آج کل کوئی کسی کی تعریف کرے یہ بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت اور کا وہ بھی دل اظہار سے ہے کرے۔ کہ ہم بڑے باپ کے، تم نے ٹھیک ہے اب تم دیا نا لاکھ روپیہ، ہم تو 2 لاکھ دے دیتے ہیں، تم یہ لاکھ روپیہ تھوڑی کر بھی دے تو دل سے کرے، اس کا پھر وہ نہیں اب ہوتا۔ دل سے کرے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ مخلوق کا دل ہم جیتنے کے لیے اس طرح ہم یہ راستہ ہم نے اختیار کر لیا، استغفر اللہ۔ مخلوق نے ہماری توقعات کے مطابق ہماری عزت بھی کر دی، تعریف بھی کر دی، ساری جو ان کے جو بھی وہاں پہ پبلک اکٹھی تھی جہاں ہم نے نیکی کی ان کے سامنے، انہوں نے واہ واہ کی، تحسین کے ڈونگرے برسائے اور بہت زیادہ ہمیں اپریشیٹ کیا۔ وہ دل میں جو نیت تھی بری وہ حاصل ہو گئی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں نقصان ہے الٹا، کہ ایک تو وہ جو ہمارا خزانہ تھا جس کو ہم رب تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، جی اس کو ہم نے پبلک یعنی مخلوق کی جی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر ڈالا۔ صحیح، تو سرمایہ کمانا بھی اہم ہے اور سرمایہ کو خرچ کرنا اس سے زیادہ اہم۔ اچھا، یعنی اس کو دنیاوی طور پہ آپ سمجھا رہے ہیں بالکل، کہ اسی جس طرح نیکیاں سرما- کمانا بہت اہم ہے، جی تو نیکیوں کو اس طرح کی چیزوں سے بچانا بھی بچانا یہ بھی اہم ہے۔ ماشاء اللہ، یہ ریا اس یعنی لیے آج ہم نے وہ ایک موضوع یعنی وہ دلچسپی تھوڑی برقرار رکھنے کے لیے امیر صاحب ہم نے یہ موضوع بہت رکھا کہ اچھا بے موضوع، تو وقوفوں بہت کا اچھا ہے۔ سردار، تاکہ وہ لوگ سنیں۔ اب مثلا ہم یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ریاکار کے موضوع پر، اچھا، تو یہ وہ بھی کہیں گے یار آپ کی ہمیں حکمت آتا ہے۔ عملی ہے ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بھی ایک ہوتا ہے، وہ کنسیپٹ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں آتا ہے یار ریاکار کیا ریاکاری ہو، پتہ ہے یار سارا، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں وہ یاد دلانے والا جو اور سلسلہ ہے وہ بعض ہو چیزیں جائے ایسی گا۔ ہوتی ہیں جو بار بار سنتے رہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا عربی میں ما تکرر تقرر، بالکل۔ بار بار سنا جائے تو وہ پھر قرار پکڑ جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کوئی ایسی روایت سنیں جو ہمارے دل پہ اثر کر جائے۔ حمیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا
आपको सिलसिले में बड़े दिनों के बाद इस सिलसिले में वेलकम कहते हैं। हुजूर, रिया हमारा आज मौजू है जो कि बेवकूफ़ों का सरदार से अमीर अल सुन्नत अच्छा, साथ ने में अपनी अगर किताब- बोलते जाएं कि वो यानी रियाकार, यानी ताकि वो रियाकार। किसी को हर्ट ना हो। अमीर अल यार सुन्नत हमें ने अपनी बेवकूफ बार किताब बार कह रहे नेकी हैं। की दावत में इसको बेवकूफ़ों का सरदार लिखा, यानी रियाकार। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि लफ्ज़ रिया, और अगर हम रियाकार कह रहे हैं तो रियाकार का क्या मतलब है, क्योंकि उर्दू में शायद ये एक मुश्किल लफ्ज़ है। रियाकार का क्या मतलब है, रिया का क्या मतलब है, और फिर कुछ अगर इसकी मजम्मत। I think we do have words in Urdu language as well, which are the direct translation of riyakar or riyakari, like dikhawa. And in English we say showing off, शोइंग ऑफ। showing off. As brother Asif mentioned, I was listening very carefully. You know, intention plays a very major role. इंटेंशन, Yes. नीयत। Niyat in all actions. That's why it said in Hadith Mubaraka, Innamal amalu bin niyat. Your deeds, for them being good or bad, are based on your intention, what intention you make. And the title, you know, King of Fools, or you know, बेवकूफ़ों का बादशाह, प्रिंस ऑफ Yes. फूल्स, Prince, बेवकूफ़ों का सरदार। yeah, Sardar, okay. जो आप चाहें। Or leader, जो चाहें आप। leader, सेम थिंग, yes, प्रिंस एंड yeah, जी, जी। king and leader of जी जी fools. सही है। It's actually very befitting. There's no insult to anyone. He is really not just a fool, but a king of fools or leader of fools. You know, as in Urdu they say, "Neki gar darya mein dal." I mean, how foolish this person is that he does all the hard work, effort, resources, money, time, plans. There's such a huge investment to get what? Fire of hell. अस्तगफिरुल्लाह। So who could be more fool than this person? I mean, you're investing something, you're spending something to get some return. And he's so fool that he invests to get Jahannam, not to get Jannah. अस्तगफिरुल्लाह। He spends money to get Jahannam, not Jannat. He invests time, all his resources to get Jahannam, not Jannat. So the word which Amir Ahl Sunnat has used, I will say that it's a perfect word for such kind of person. See, I've noticed that, you know, if you look at the purpose of our creation is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. To spend your whole time in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And how can that happen? It can only happen if you have the knowledge of niyat, if you have the knowledge of intention. Good. Then you could be 24 hours without missing a second in the ibadat. Then your sleep is ibadat, your eating is ibadat, your drinking is ibadat, because you got the skills of making right and good intentions. Whenever, even if you do worldly things, purely worldly things, like business, you go out in the marketplace, you buy, you sell. You have a shop, you buy and sell. And it could just be a mean of earning your rosy, your sustenance for a lot of people. But a person who have the ilm and knowledge of niyat, it could be ibadat for him. How is possible? Yes, he can make niyat, for example, that I'm earning this risk
to support my family, which is my religious obligation, and I will, help fuqara, masakeen. I will pay zakat, and if I have enough, then I'll go for Hajj, I'll go for Umrah, I'll go for ziyarat. I'll help ulama deen, I'll help masjid, I'll help madrasa, these type of things. But who can do that? Therefore, that's the difference between muttaqeen and ordinary people. Because people of taqwa, they know this skill. Awliya Allah, they know this skill. I mean, if you sit around Amir Ahl Sunnat, you see the awareness of niyat. Sahih. And if you can learn that art of making niyat, Sahih. then you can be saved from diseases like showing off, like riyakari. Otherwise, I mean, it's very sad to say, but most of the people are caught up in riyakari. Is it not necessary for a Muslim to learn about these different spiritual diseases and their cures as well? It's actually farz. It's obligation. It's a part of farz ulum. Obligatory branches of knowledge. Yes, definitely. یعنی ریاکاری کے بارے میں جاننا یہ فرض علوم ہے. فرض علوم فتاوی رضویہ میں بھی اس کے مطلب کہ باطنی مہلکات جتنے بھی ہیں ان کے علم جاننا، ان کا علاج وغیرہ جاننا. کیا ہوتے ہیں حضور؟ یہ بھی بتا. باطنی مہلکات کیا ہوتے ہیں؟ باطنی یہ کہ ایک ہے مہلکات کہتے ہیں کہ ہلاک کرنے والی چیزیں، کلنگ تھنگز. تو اب یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، اپیئر ہوتی ہیں. مان کہ وہ چھری ہے تو وہ ظاہر ہلاک کرنے والی ہے. اسی طرح سے اگر روڈ کے درمیان کوئی کھڑا ہو جائے تو پتہ چلے کہ وہ کوئی بس وغیرہ آ رہی ہے، کار آ رہی ہے، تو وہ اب کھڑا رہے گا تو پتہ چلے ہلاک کرنے والی ہے. تو کچھ چیزیں ظاہری طور پہ ہلاک کرتی ہیں، کچھ باطنی طور پہ. جس طرح کی اندرونی بیماریاں، اب باہر سے اگر کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی زخم لگ گیا، اگر سر پچک گیا یعنی کہ وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو یہ ہے ظاہری وجہ ہلاکت. تو ایک اعضاء پہ یعنی کہ سامنے جو باڈی ہے اس پر کوئی اثر ظاہر نہیں، لیکن انر وہ ایسے مطلب بیماری میں مبتلا ہوگا کہ اندر ہی اندر اس کے جو جسم کے پارٹس ہیں اندرونی، تو وہ ضائع ہونے شروع ہو گئے. جیسے گردے کا مسئلہ ہو گیا، ہارٹ پرابلم کامن آل اوور دی ورلڈ. تو اب ہارٹ کا جو مسئلہ یہ دکھائی نہیں دیتا. بظاہر آپ کو وہ بندہ جو ہے نا نظر آئے گا کہ بالکل پورا ہے، لیکن اندر اس کا دل. اسی طرح جو گناہ ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو ظاہراً ہمیں نقصان دیتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں. ہلاک کرنے والی چیزیں مہلکات سے مراد گناہ، جیسے شراب پینا، جوا شراب پینا، قتل کرنا، تو یہ گناہ ہیں. یہ ظاہری گناہ ہے، ظاہری طور پہ ہلاک کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو انرلی، جو ہمیں سر کی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے. وہ یہ ہے کہ دل میں موجود ہوتے ہیں، جیسے ریاکاری ہے، حسد ہے، اسی طرح بغض ہے. اب اس میں جس کے دل میں ہے وہی اس کو ڈائگنوز کر سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک جنرلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاکاری عام ہو چکی ہے، تو ہم اسپیسیفک نہیں کر سکتے کسی کو کہ تم ریاکار ہو، تم یہ ریاکاری کرو، تم جو یہ خوف خدا سے رو رہے نا ریاکاری کرو، یا تم دعا میں رو پڑے تو یہ ریاکاری کرنے کی کیا ضرورت تھی، تم جناب نعت بڑی جھوم جھوم کے پڑھی، یہ ریاکاری کرنے کی کیا ضرورت تھی، بڑے جوش سے بیان کیا آپ نے. بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے اور آپ بڑے جوش سے بیان کرتے ہو، یہ ریاکاری کیوں کرتے ہو؟ یعنی یہ سبب جو ہیں سارے اپنے لیے ہیں. تبھی یہ اس میں کرنی ہے، ہم نے اپنا علاج کرنا ہے. اس میں مثالیں تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا آج کل کہ یار نماز میں مزہ نہیں آتا ہے، لذت نہیں ملتی، سجدے میں وساوس آتے ہیں، یوں ہوتا ہے. کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تو نہیں کہ ہم لوگوں سے ایسے بدظن رہتے ہیں، لوگوں سے ایسے گمان کرتے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہم and treatments, صحیح. but we must not be judgmental. Which we are talking about,
is hidden, is ghaib. We don't know. And we don't have any measurement, any gauge, or any measuring tape to measure what is in person's heart. صحیح. Even if person comes and says, I'm riyakar, it could be ajazi, it could be humbleness. Like in dua we say, Ya Allah, we are crying, we are riyakar, we are like this, we are like that. That's a sign of humbleness, tawazu, ajazi. I tried to call him that he's riyakar because he himself said, I'm riyakar. یہ تو عاجزی ہے. Yes, موسٹ definitely. امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو دلیل نہ بنا لیں ہاں. ماشاء کہ اللہ. اس نے تو اپنے منہ سے بولا ہے. تو وہاں پہ وہی کنسیپٹ دیکھنا پڑے گا. But some people, in some part of the world, normally, ulama, they say, I'm a student, میں طالب علم ہوں, I'm not alim. So, they'll say, no, he's not alim. Because he himself said, I'm not alim. So, a person لوگوں میں اتنا بھولپن کا ہے یا نہ سمجھ. Yeah, no, they're very gullible, they're very naive, It's like sometimes, in some areas, some part of the world, you must introduce yourself, who you are. جی جی بالکل. So they can know that you are a scholar of Islam and you are an alim deen, so they can approach you to solve their shari problems. صحیح. So یہ بھی نیسیسری ہے. yes, that's also necessary, because if you keep on saying I'm nobody, I'm nothing, I'm اس پر jahil. وہ مجھے امیر سنت کی وہ حکایت یاد آ گئی کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں کسی بیرون تو اس ملک میں غالباً مدنی چینل سے پہلے کی بات ہے, تو وہ نام سے تو جانتے تھے لوگ زیادہ, تو وہ پہچانتے نہیں تھے اتنا. تو فرما رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا, 2-3 نوجوان آئے اور گفتگو کچھ کرنے لگے تھے. مذہبی اولیا تھا تو وہ مذہبی حوالے سے کچھ گفتگو اور کچھ اپنے اشکالات انہوں نے بیان کرنے شروع کیے. تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ کوئی کلمہ کفر وغیرہ نہ کہتے, کہ وہ اس انداز سے گفتگو, ایک جو بہت تیزی سے گفتگو کر رہا تھا. تب میں الیاس قادری ہے, تو وہ انہوں نے جب سنا کہ وہ دعوت اسلامی والے الیاس قادری بولا, سنبھل گئے اور پھر بہت سنبھل کر گفتگو کی. تو یہ ایسے پھر بات کو مقام بھی ہے جہاں accept پر کر لیا. بتانا ہوگا. جیسے بس میں آپ پیسنجر ہیں بہت سارے, اب نماز کا کوئی مسئلہ درپیش ہوا کہ یہاں پڑھ لے, بھی وقت ہوا نہیں ہوا, اب ان میں سے ہر ایک مفتی بن کے فیصلہ کرے, وہ ریڈی میڈ مفتی ہوں گے. تو اگر کوئی مفتی صاحب یا عالم صاحب موجود ہیں تو اس وقت وہ ظاہر کریں اپنا آپ کہ الحمدللہ عز و جل میں اس طرح اس کی طرح متوجہ ہوں گے کہ ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. یوسف علیہ السلام نے انی حفیظ علیم اپنے آپ کو عالم ظاہر کیا تھا جہاں ضرورت تھی, تو ضرورت ہو تو وقت ظاہر ضرورت کیا جائے. یہ ہے. تو ایسی صورت میں بھی اس کو ریاکار لیکن نہیں ہمارے کہا یہاں جو ہے نا کہ وہ بالکل ایک وہ نظر آتا ہے کہ غیر ضروری طور پر بھی جیسے اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں کمالات ریاکاری کی قسمت. اب یہ کہ جب یہ ریاکاری کا ہوگا نا, تو اب اس کا ڈیسیژن جی sometimes it becomes part of your name. جی جی Like when I was writing metric, they said if you are Hafiz, I was in Lahore that time, I'm talking about maybe in بہت پرانی بات ہے. maybe in I think 86 or something. اوف So because I was Hafiz, ماشاء اللہ, so I put my name as Hafiz. تاکہ زیادہ نمبر مل جائے. Yes, I can get more numbers so I can pass the exams. یہاں بھی نیت کا فرق ہے. Yes. اب وہ میں نے کہا شروع میں نے عرض کیا تھا کہ نیت بہت بلیو کرتی ہے یہاں پر, کہ نیت پر بہت اس کے فیصلے بہت ہیں. مسائل. And then that became part of my name. اچھا اب وہ سرٹیفکیٹ پہ حافظ آیا تو اب
anyone asks me what is your name, I have to tell them Hafiz, بالکل بالکل Hafiz Abdul Nabi. Part of my name. So sometimes like, sometimes like Sufi, word Sufi or Mufti or some other words become family names. جی یہ بھی ہوتا ہے. Family names. جی So then every child that's born in that family will carry that surname. I've seen a lot of people, like they doctors, or maybe they lawyers, or they some in other profession, not in ulum shar'iyya, but their surname is Mufti. Maybe one of their father or forefathers was Mufti, صحیح. and that's coming in the family as the name. صوفی مفتی ایسے نام ہے. اچھا اس میں عوام کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ہے عوام، جی جیسے ایک عام شخص ہے وہ بھی اگر اس طرح خوف خدا سے آنسو بہا رہا ہے یا وہ جی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اب وہ نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ نماز پڑھنے کا اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی چلیے، نماز کا وقت ہو گیا، یاد دہانی ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا بتا رہا ہے کہ میں نمازی ہوں. تو نیت کا فرق ہوتا ہے. تو ایک عوام میں سے کسی کو ریاکار سمجھنا اور عالم کا کلام جو ہوتا ہے، تو عالم بہت ذہین آدمی ہوتا ہے، مفتی اس سے بھی زیادہ ذہین ہوتا ہے. ہم نے مثالیں دیں تو عوام کو حق حاصل نہیں ہے کہ دل میں بھی ان کو یہ گمان کرے کہ یہ ریاکار. کے لیے بھی نہیں اوروں کے لیے تو نہیں کرنا، ان کے لیے بدرجہ اولا میں کہہ رہا ہوں کہ بطور خاص، کیونکہ یہ ہمارے جو علماء ہوتے ہیں یہ سردار علماء ہو گئے، مشائخ کے. ہوتے ہیں. میں نے پچھلی چند راتوں سے سو نہیں پایا اور لیکن طویل سفر بھی کیا اور شروع. اب اس میں دو پہلو، ایک تو یہ کہ دھاگ بیٹھے تب بھی وہ اس کے دل کے ساتھ ہے، دوسرا یہ کہ شاید اس کی یہ نیت ہو، اس نے جو ہم پہلو قائم کریں گے کہ میں اتنی آزمائش کے بعد آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوا ہوں تو آپ بھی دل جمعی کے ساتھ یعنی دلچسپی کے ساتھ بیٹھے رہیے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ جو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے وہ بھی فارغ نہیں ہے، صحیح کہ وہ بستر میں سویا اٹھ کے آگے ہمارے سامنے بیان شروع کر دیا. تو یہ نیت کا بہت فرق ہے اس میں. تو عوام اور نیت اللہ کرے آج. What I said in the beginning plays very major role. As Hazrat explained, two different dimensions of niyats. That I'm very tired and I traveled and I'm not feeling well, but I still came in the function. One is that people can think, he's a mujahid, he sacrificed a lot for deen, he's a great man, he's worthy of respect. And one is that the people can be encouraged that if I can take so much trouble, you should also take little trouble and bear with me. صحیح. But it's so difficult to have that second part of niyat. That would only happen if you get tarbiyat from salihin, صالح. from ahl taqwa. If you sit in will go towards that direction. Otherwise, the first niyat is the more, obvious that people, will say these type of things. But as we said, we are not here to judge. We having a general discussion. So if anyone has got that disease, and they must do something about it. جی اگر اس بات کو اپنے گرے میں باندھ لیا جائے کہ ہمیں کسی کے اوپر حکم نہیں لگانا، یہاں جو تربیت ہو رہی ہے یا ٹاپک یہ جو ہم نے لیا ہے یہ صرف اور صرف میری اپنی ذات کے لیے، بلکہ فتاوی رضویہ کی 16ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بلا وجہ شرعی جی مسلمان پر قصد ریا یعنی ریا کے ارادے کی بدگمانی کرنا حرام ہے. اگر ریاکاری حرام ہے تو وہ بلا وجہ شرعی یہ سوچنا کہ اس کا ارادہ ریاکاری کا ہے، یہ بھی یہ حرام. بات بار بار آ رہی ہے.
کہ بالکل اپنی ریاکاری کے ہم مذمت کے ریاکاری سے ساتھ بھی ساتھ بچنے کا ایک ذہن بنائیے. دو کسی کو ریا کرنا کانسیپٹ یعنی دو ٹاپک چل رہے ہیں, بدگمانی بھی نہ کریں, ریاکاری بھی نہیں کرنی اور کسی کو ریاکار سمجھنا بھی. بالفرض جس سے ریاکاری کی بدگمانی کر رہے ہیں وہ واقعی ریاکار ہو, تب بھی ہم اس نے زن قائم حدیث پاک ہے کہ حسن ظن عمدہ عبادت ہے. من حسن And العبادت. also, the body language, the way they present something, maximum of the people will think he's showing off. پھر اس کی علامتیں ہوں گی کوئی نہ کوئی اس کی. یعنی اس طرح کے اظہار, اشارے, باڈی لینگویج, یہ وہ کچھ مثالیں میں چاہوں گا آپ یہاں پر دیں. میں کچھ کالز کی طرف جاتا ہوں. جی. کال آ گئی ہیں, کال کے بعد میں آپ کو میسیجز ہیں, حکایت سے ایک مثال دوں تو گا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ طویل کلام ہو تھوڑا سا, کہ اس کی کیا مثالیں کہ کہاں پر ایسی شوئنگ آف ہو ہی رہی ہے کہ بندہ اس پر کر سکتا ہے کہ یہ ریاکار ہے واقعی میں, لیکن اس کے علاوہ نہ کریں. کال آئیے لیتے ہیں, آپ کے میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کہ فقیر کس کو کہتے ہیں, فقیر کا مطلب کیا ہے, اور فقیر کا کیا کردار ہے, اس کی کیا شان. باقی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم لوگ سنتے ہیں. میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں اتنا مدنی چینل آپ کا دیکھتا ہوں, میں اپنے روح کی غذا سمجھ, میری روح کو سکون ملتا ہے, میری روح کو غذا ملتی ہے, اور میرا پورا دن صحیح سلامت گزرتا ہے. درود شریف بھی پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے, بابا کو بھی سلامت رکھے, آپ سننے والوں کو بھی سلامت رکھے, دیکھنے والوں کو بھی سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض بھائی بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ نے اتنی دعائیں دیں مدنی چینل کو, ہم سب کو. مکہ پاک سے آپ نے کال کی تھی, بہت شکریہ. اگلی کال سنائیے. میرا نام زاہد نوید ہے, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میں نے نعت سنی ہے جی, دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. شکیل بھائی آپ تیاری رکھیے گا. کیسی طبیعت ہے آپ کی حضور, خیریت؟ اگلی کال سنائیے. میرا نام ہے عبد الرفیق خان, اڑیسہ بھدرک انڈیا سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, نعت بول رہا تھا کہ بدعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے کونین میں. انشاءاللہ. ویسے شروع میں یہ کلام سنایا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوشش کر لیں گے. اگلی کال. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عابد حسین ہے اور میں دبئی سے بول رہا ہوں. ہے اللہ والوں کی باتیں, تو اس میں آپ پلیز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے بارے میں تھوڑا پلیز یہ جو ہے وہ تھوڑا بتا دینا. کن کا کہہ رہے تھے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بات ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. انشاءاللہ مدنی چینل پر تو بزرگوں کی شانیں بیان ہوتی رہتی ہیں. اپنے سلسلے میں بھی کبھی موقع ہوا سلسلے میں انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, آپ خود نعت سنا دیں کوئی. محمد عمیر اتاری کہہ رہے ہیں, میں یہ سلسلہ اللہ والوں کی باتیں دیکھ رہا ہوں, یہ بتا دیں کہ اللہ والوں کا دیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے. خواب کریں گے کہ کچھ ہماری رہنمائی ہو, میں بھی چاہوں گا کہ اس کا جواب ملے. یہ بھی ایک وہ ہے کہ وہ خواب اور بیداری, جی اللہ والوں کی زیارت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا, ڈھونڈنے نکلیں. جی جی. کیسے ڈھونڈیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, ہمارا ایک حسن ان کو خواب میں ہی دیکھنا ہے. ان کو ابھی میں خواب کی بات کر رہا ہوں کہ خواب میں دکھتا ہے تو زیادہ وہ یہ ہوا کہ امیر علیہ سنت کے سامنے آگے ایک اسلامی بتا رہا ہے کہ میں نے نماز کس طرح شروع کی, اس طرح شروع کی کہ آپ میرے خواب میں آئے تھے.
تو خواب میں آ کے مجھے نماز کی آپ نے ترغیب دی تھی، تو میں اس وقت سے الحمدللہ نمازی بن گیا. ماشاءاللہ. تو میں نے بولا کہ میں تو یار سامنے بھی نمازوں کی ترغیب بنفس نفیس خود امیر سنت جب اسلام پہ جمع ہوتے ہیں اب وہ بظاہر ظاہراً ترغیب دے رہے ہیں، خود موجود ہیں. اس وقت شاید اتنا وہ اثر قبول نہیں کرتے. اگر خواب میں کسی کے آ کے بولیں کہ بیٹا آپ تہجد پڑھا کرو، وہ ایسا پکا ہوگا. تو یہ خواب کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ بیداری میں وہ ہم اثر قبول نہیں کرتے، جی جی خواب میں اثر قبول کرتے. تو ان کی خواہش شاید وہ پچھلے جو بزرگ گزرے ان کی بات کر رہے ہیں. ایک روحانی تعلق محسوس کیا جاتا ہے کہ خواب میں جو اس طرح پرسنل ہوتا ہے تھوڑا سا نا، تھوڑا سا پرسنل ہوتا ہے. تعلق پیدا ہو گیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی اللہ والے سے ملاقات مسجد میں کریں، وہ ایک الگ کنیکشن ہے، اور اگر وہی آپ کے گھر تشریف لے آئیں تو آپ کو لگے گا یار اب میں زیادہ خوش نصیب ہوں. ایک دوسرا شاید یہ بھی ایک انداز ہو. جو پہلے دور کے بزرگ ہیں ان کی زیارت کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگر اللہ والوں کی باتیں پڑھتے رہیں، اللہ والوں کی باتیں سنتے رہیں اور ان کا تصور رکھیں، صحابہ کا، تابعین کا، اپنے اسلاف کا، تو امید ہے کہ اس تصور سے بھی اللہ واقعات موجود ہیں، زیارتیں مل جائیں. زیارتیں ہوتی ہیں خواب میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو ہو جائے. ایک میسج ہے ہمیں تنویر بھائی کینیڈا سے لکھ رہے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ نعت شریف اف یو کوڈ ریسائٹ اٹ پلیز. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ، آمین. ایک اور میسج ہے تنویر بھائی لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ سنا دے، تھینکس. ایک میسج ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شوق بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. مجھے یہ نعت آپ خود سنا دیں. 2 لفظ لکھا ہے، آپ خود سنا دیں. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. اویس اتاری راول پنڈی انشاءاللہ. ایک میسج ہے سلام، مجھے یہ ناز شریف سنا دیں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. محمد شکیل اتاری شاہدرہ لاہور. ایک میسج ہے فرام حیدرآباد عامر اتاری، مجھے آپ کا سلسلہ اللہ والوں کی باتیں بہت اچھا لگتا ہے، پلیز نعت سنا دیجئے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں انشاءاللہ. ایک میسج ہے میرا نام احمد رضا ہے، مجھ کو نعت سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے. ایک میسج ہے سلام. وعلیکم السلام. مائی نیم از سمیر اتاری فرام عرب شریف وادی اتار سے. اشفاق بھائی آپ سے فرمائش ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، سنا دیں. جزاک اللہ خیر، آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کئی میسیجز ہم نے پڑھے ہیں، کئی انشاءاللہ تعالی جو رہتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے. موضوع ہے ہمارا پرنس آف فولز، یعنی بے وقوفوں کا سردار. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. میں چاہوں گا کہ شکیل بھائی کچھ اشعار پوری کر دیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دل جوئی کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. او سوئے لال ازار پھرتے ہیں، او سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاج پھرتے ہیں، وہ سوئے لال پھرتے ہیں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا
نبی. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضور پوچھ رہے تھے کہ فقیر کا کیا مطلب ہے. ریاض بھائی نے مکہ شریف سے پوچھا تھا. فقیر کیا پوچھنا چاہ رہے تھے پہلے تو؟ وہ شرعی تعریف تو یہ ہے کہ شریف فقیر پوچھ رہے تھے یا جو لوگ کہہ دیتے ہیں فقیر نہیں، وہ آ رہا ہے، دونوں فقیر بتا جا رہا ہے، دیتے ہیں، دونوں بتا دیتے ہیں. دونوں بتا دیں. ہاں، شریف فقیر تو وہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، مال اس کے پاس ہو اور وہ کھا پی بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہو، تو وہ فقیر ہے. لیکن جو انہوں نے کہا نا فقیر کا مرتبہ کیا ہے، جی، اس سوال سے یہ سے لگ رہا ہے اندازہ کہ ہوا کہ یہ جو عام طور پر لوگ جو ہے اولیاء اللہ کو، صالحین کو، جی بہت بڑے یہ- فقیر تھے. ہاں، فقیر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. جی. تو اس لفظ سے وہ مراد ہے، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو نیک اور صالح بندہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا تھا فقیر کی شان کیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو یہ جو کہتے ہیں بعض لوگ کہ فقیر آ جائے گا، تو یہ اپنے آپ کو ولی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آ جاؤں گا. اس فقیر کا کیا مطلب جو لوگ کہتے ہیں وہ عاجز. عاجزی کے لیے؟ یہاں پہ تو ان کی ساری اور عاجزی. پھر فقیر کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے تو ولی کہہ دیا نا. تو فقیر اب اصل میں اس کے استعمال پر ہے کہ خود اپنے سیاق لیے و کہوں سباق تو کیا دیکھا ہوگا؟ جائے گا. فقیر مسکین آدمی، میں اپنے آپ کے لیے کہوں تو یہ معنی ہوگا مراد. ہاں، مطلب اب اس وقت جب استعمال کرتے ہیں نا کہ فقیر، عموماً علماء کرام سے، بزرگوں سے یہ جملہ ہم سنتے ہیں. آ جائے گا اور اس میں کمزور اپنے آپ کو کہنا. بڑے کی، امیر کی، طاقتور کی یہ ضد میں استعمال ہوتا جی ہے فقیر. کہ میں بس ایسے ہی ہوں، کچھ نہیں. کمزور. ہاں، کمزور. سبحان اللہ. حضور ریاکاری ریاکاری اصل میں ریاکاری کا ہو رہی تھی. نقصان پہلے وہ ہے کچھ کہ نقصانات احادیث سے، نقصان قرآن مجید یہ ہے سے کہ اگر کچھ بیان- نیکی ضائع بھی ہو جاتی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت میں کوٹ کرتا ہوں، یہ نیکی کی دعوت میں بھی کی گئی ہے. یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 15. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کیا کہ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے. تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جاتا. پھر حدیث پاک ہے ترغیب و ترہیب کی، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر، یعنی بہت تھوڑی مقدار بھی ریا یعنی دکھاوا ہو. پھر جمع الجوامع امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے. تو یہاں پر یہ وضاحت موجود ہے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ یہاں پر مراد یہ کہ ریاکار مسلمان ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہوگا، اپنی سزا پوری کر کے پھر وہ صحیح جنت میں جائے گا. تو اب یہ دیکھیے کہ ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، ریاکاری سے جنت حرام ہو جاتی ہے. اب ریاکار کے لیے اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں کہ جہنم کے کچھ طبقات ہیں جس میں ریاکاروں کو رکھا جائے گا. اب جہنم کا مطلقاً عذاب بھی ایسا ہے کہ ہم برداشت کرنے کے سرکت نہیں رکھتے. اس کا ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ اس شخص کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ جو ہے ہانڈی کی طرح کھولنے لگے گا. یعنی یہ جو ہنڈی یا تو سمجھتے ہوں گے یہ باہر والے جو بیرون ملک والے، یعنی وہ پارٹ آف کوکنگ، جی، پوٹ. جی اس کی طرح مطلب کھولنے لگے گا، ابلنے لگے گا. تو یہ کہ ہم ہیں نازک، اتنی نزاکتیں ہماری کہ آنکھ میں اگر کوئی ذرا سی کوئی چیز ہوا سے چلی جائے، ریت کا ذرہ ہی چلا جائے تو ہم تکلیف کے مارے آنکھ کھجانے لگ جاتے ہیں. اور ذرا سی سردی بڑھ جائے یا گرمی بڑھ جائے تو ہم اپنا مطلب اوسان ہمارے خطا ہو جاتے ہیں، ہم پراپرلی کام نہیں کر سکتے نارملی. تو ہم کوشش کرتے ہیں اس گرمی کو ایئر کنڈیشن وغیرہ کے ذریعے تھوڑا سا کم کریں، اور سردی ہو تو پھر ہیٹر چلا کے تھوڑا اس کو بڑھاتے ہیں کہ ٹیمپریچر تھوڑا بڑھے اور ہمیں سکون حاصل ہو. تو ایک طرف تو ہماری یہ نازک مزاجی، دوسری طرف جہنم کے عذاب.
اور پھر اس جہنم کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں ان میں ریاکاری بھی شامل ہے. ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور بے وقوفوں کا سردار بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نیکیاں اس مخلوق یعنی پبلک کی تعریف کی قیمت پر فروخت نہ کریں. اس کی جتنی ویلیو ہے جنت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتوں میں کیا نسبت ہوگی؟ کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے پھلوں کو دیکھیں گے تو وہ گمان یہی کریں گے یہ تو ویسے ہی ہیں، لیکن جب وہ کھائیں پیئیں گے اس کو تو یہاں کا ذائقہ اور وہاں کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں زمین آسمان کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جی جب کھائیں گے الگ الگ لذت ذائقے اور ہر لقمے میں. تو اب یہ تو تفصیل ہے پوری جنت کی نعمتوں کی. تو یہ اتنی عالیشان نعمتیں ہمیں ان نیکیوں کی برکت سے رب تعالیٰ عطا فرمائے گا. رب تعالیٰ کی رحمت ہی ہمارے کام آئے گی. نیکیاں ہمارے کام. اب یہ دیکھیے کہ نیکیوں کو اول تو کرنے کا ذہن ہو، پھر نیکیوں کو شیطان سے بچانے کا بھی ذہن ہو. تو ہم پبلک کی تعریف پر، اب پبلک کی تعریف، اس نے تعریف کیا بات ہے یار، آپ بہت اچھے آدمی کہہ دیا، آپ کو کیا حاصل ہوا؟ بلکہ اور ریاکاری والا اگر معاملہ ہے تو الٹا تو نقصان میں گئے نا. آپ نے تو نیکی کس لیے کی تھی؟ فائدے کے لیے، بینیفٹ کے لیے. تو آپ نے اس بینیفٹ کے اندر گویا کہ وہ ایک وہ دودھ کا وہ یعنی کہ پیالہ ہے، اس میں آپ نے اٹھا کر کسی جانور کا گوبر ڈال دیا. اب اس کو پئیں گے کیا؟ تو دودھ تو پینے کی چیز تھی نا. نیکی تو کرنے کی چیز تھی، اس کو سنبھالنے کی چیز تھی. آپ نے نیکی تو کی لیکن اس کے اندر آپ نے یہ خواہش شامل کر لی دل میں. تو نیت بہت اہم ہے اس میں کہ نیت پر ہم توجہ کریں. اس پہ توجہ تب ہوگی کہ جب ہم اپنے کاموں میں نیتوں کی عادتیں ڈالیں گے. یہ ایک دم سے نہیں ہوگا کہ ایک شخص سیڑھی چڑھ رہا ہے اور نیت کر رہا ہے. اب سیڑھی چڑھنے میں کیا نیت ہوگی؟ اوپر جانا ہے، پہنچ جائیں گے. اب اوپر جانا ہے تو اوپر اس کے اگر گھر والے ہیں تو اوپر جا کے صلہ رحمی کروں گا. جب چڑھوں گا تو اللہ اکبر کہوں گا. اور پھر بلڈنگ ہماری جو ماحول ہے باب المدینہ کا، اور باہر مالک میں بھی کثیر منزلہ ہوتی ہیں بلڈنگ. تو اب وہ سیڑھی پر اگر سیڑھیاں ایسی ہیں کہ وہ جوتوں سے آواز آتی ہے، تو اب رات کے 3 بجے کوئی جا رہا ہے اوپر اور ٹھپ ٹھپ کرتا ہوا جا رہا ہے تو وہ نیند کسی کی خراب ہو سکتی ہے. اب اس میں وہ آہستگی کے ساتھ کہ جوتوں کی آواز کو ناپسند کیا گیا، تو وہ آرام سے چلوں گا تاکہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو. اچھا، آگے سے اگر کوئی بے پردہ خاتون آتی ہوئی اترتی ہوئی تو میں اپنی نگاہیں جھکا لوں گا، ایک طرف کو ہو جاؤں گا. میں نہیں جھانکوں. تو یہ سیڑھی چڑھنے کی دیکھیں نا کتنی ساری نیتیں ہو سکتی، ممکن ہے. تو ایک سیڑھی چڑھنا. اچھا، فریج ہے، اب فریج میں بھی تو نیتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنے سالن کو، جو بچا ہوا سالن ہے یا دودھ ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ وہ ضائع کرنے سے بچ سکیں، اس کو ضائع ہونے سے بچا سکیں. پانی ٹھنڈا کریں گے اور نارملی ٹھنڈا پانی پئیں گے تو جسم میں فرحت آتی ہے، ایک وہ یعنی اس میں خوشی حاصل ہوتی ہے انسان کو. اب اس خوشی کی وجہ سے عبادت پر قوت حاصل ہوگی. اب نماز پڑھنی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی تو پہلے پیاس پیے، وہ یعنی وہ پانی پیے، اس کو پیاس کو بجھائے اپنے. تو یہ فریج رکھنے کے لیے نیتیں. اسی طرح وہ پنکھا چلانے کی بھی نیت ہے. تو نیتیں اب کوشش کرنی پڑے گی. ایک دم سے بٹن دبانے سے یہ حل نہیں ہوگا، لیکن نہ کرنے سے بھی حل نہیں ہوگا. اب بندہ کہے کہ یار کتنی نیتیں کرواؤ گے یار، آپ بیٹھتے ہو تو نیتوں کا نام لیتے ہو، کھڑے ہوتے ہو تو نیتوں کا نام لیتے ہو، راہ چلتے ہو تو نیتوں کا کام لیتے ہو. لیکن یہ نہ کریں تو ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ بالکل. یعنی ہم تو بنائے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. مرحبا. تو یہ ساری نیتیں کر کر کے تو ہم سارے وقت کو عبادت بنا سکتے ہیں، ورنہ سارے وقت میں کون نفلوں میں پڑا رہے، کون تسبیح پڑھتا رہے، کون ذکر اذکار میں لگا رہے. اس کو نیند بھی چاہیے، اس کو کھانا بھی چاہیے، ظاہری اس کو حاجات باتھ روم میں بھی جانا ہے، اس کو اور سوشل کام ہے، اس کے یہ ہے وہ ہے، کنگھی بھی کرنی ہے، تیل بھی لگانا ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں. یعنی کہ جو کام اس کی زندگی کے معمولات کے جائز کام ہیں، ہمیں اچھی نیتیں کر لیں، وہ بھی عبادت بنتی جائیں گی، اس کی نیت کا ثواب ملتا کیا فرماتے ہیں؟ مزید کچھ اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں. As was discussed, this comes with tarbiyat, with training. If a person sits with those who they already living this lifestyle of the sunnah, Islamic living, then they too will get training and tarbiyat in living this lifestyle as well. The currency of the hereafter is good deeds. The more good deeds a person does,
with the right intentions, ikhlas, with sincerity, inshallah ta'ala, Allah Azza wa Jalla will accept and give him reward for this. Now, also as mentioned earlier, regarding investments, if you look from a dunya point of view, a worldly point of view, a perspective as well, only a fool will invest in an investment that he knows he's going to lose, that he won't get any benefit. So a person who is doing good deeds with the wrong intentions, like riyakari, like showing off, then he should know that he's going to lose this, not just doing the good deed and losing it and wasting it, but getting sin for this, and azab of Almighty Allah Azza wa Jal in Jahannam. Imam Ghazali rahmatullah ta'ala Ali has mentioned that the good deed starts with riyah, it starts with showing off, but don't abandon that good deed. What we should abandon is the riyah, is the showing off. This we should make dua in the court of Almighty Allah. Continue doing this good deed, but I must get rid of, as fast as possible, also get rid of this riyah, this showing off, and inshallah ta'ala that good deed will then remain. Satan, he tries his best not to let us do any good or any good deed, because it's difficult for you. So he tries every trick in his book to influence us not to do any good. And finally, when we make our mind up and we try to do whatever good we can, everybody knows himself that how much of good the person does. So finally, when you make up your mind and you do that good deed, now he tries to corrupt this good deed. He tries to destroy it and waste it by putting these kind of intentions, bad intentions, like pride, takabbur, like showing off, and then this is wasted as well. And then he influences the person further, that okay, you know what, now I'm doing this good deed, but now I'm doing it with the bad intention of showing off, so I must leave it as well. So ये अच्छी वजाहत की कि इसमें मतलब क्या मजीद और क्या हल है कि बंदा नेकियां का डर है और बाज़ औक़ात पढ़ भी जाता है, तो फिर उसको छोड़े नहीं नेकी को, जैसे इमाम गजाली के हवाले से इन्होंने बताया. I think that see, now we trying to work out how to treat this illness, how to control this problem. I think after all this discussion, we have unanimously reached this conclusion that if you know how to have control over your niyat, that's the only way you can protect your amal or your action from riyah, from showing off. That's the only way. And see, sometimes it's so dangerous. It's a very cunning disease. You know, person is saying, you know, I'm fakir, I'm ahkar, I'm humble, you know, I'm worthless. But same time, you know, he's doing riyah in that too. That's possible. So inside he can feel, you know, I'm joining the saf of ulama and salihin because they write these type of words. उनमें भी वो पकड़ लेती है, ऐसे अल्फाज तवाज़ो वाले, आजिज़ी वाले, इनकसारी वाले इस्तेमाल करने में भी रिया आ सकती है. मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है, ये इतना खतरनाक वार है कि वही, जबकि आजिज़ी करना कितनी प्यारी बात है कि खुद को मज़न वो पावरफुल ना समझे, कमज़ोर समझे, अपने आप को तालिबुल इल्म तसव्वुर करे, आलिम ना समझे, उससे दिल में बड़ाई आती है. लेकिन ये कि आप ये इस किस्म के अल्फाज अगर बोलेगा और सामने वाले कहेंगे यार बड़ी आजिज़ी है यार, तो खूब आलीशान मंच पे बैठे हुए हैं, इनके लिए सोफा शानदार हमने लगाया और ये जनाब वो महफिल का मरकज़ है इस वक्त कि सब इनकी तरफ देख रहे हैं और ये अपने आप को फ़कीर कह रहे हैं, यार बहुत आजिज़ी वाले. अब ये दिल में अगर ये नियत है उसकी जी, तो अब वो जाएगा कहाँ बना लेगा, कहाँ बना मदीना. इतना बारीक ये है कि पोशीदा हथियार है शैतान का. तो हमारे तो शैतान के खिलाफ जाएंगे. तो इसका हल तो हजरत उसी में है कि बस वो नियत करना आ जाए, यानी इसमें वो हुनरमंद हो, नियत के फील्ड में वो हुनरमंद हो, उसको ये हुनर आता हो. हजरत ये तो मैंने ये नियत कैसे में नमक के बराबर रह गया है, इसका क्या कोई मुस्तकिल हल ऐसा? नियत देखें, खुद एक पूरा एक टॉपिक है, पूरा मामला है. देखें, ये तो
یہ تو بھلا دی گئی تھی. یہ تو الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہوا کہ امیر اہل سنت جیسی ذات ہمارے درمیان موجود ہے کہ انہوں نے پھر سے اس ٹاپک کو, اس مضمون کو زندہ کیا, اٹھایا اور لوگوں کے سامنے لائے ہیں. ورنہ ایک عوامی انداز مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی اس موضوع پر بھی کبھی کوئی بولا ہو یا توجہ دلائی ہو. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے دوسروں کو کوئی ملا ہو لیکن مجھے نہیں ملا. اللہ, اب یہ واقعی بہت بڑی یہ خدمت ہے نیت کے حوالے سے. تو نیت تو یہ کہ اب دل کا ارادہ, اس میں غور و تفکر. مسلمان جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے بھی غور و تفکر کرتا ہے. تو جب ذہن بن جائے گا نا سوچنے کا, تو اچھا ہم سوچتے ہیں. اب آپ کہیں گے نا کہ عوام کہیں گے یار ہمیں کن سوچوں میں ڈال رہے ہو آپ روزانہ سوچتے ہیں. آپ ایک وقت میں درجنوں باروں میں ان کی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ کاروباری اپنے وہ جو باکس ہے, منی باکس, جہاں پہ وہ رقم رکھتا ہے, اس پہ بھی اس کی نظر ہوگی, اس کی نظر کاؤنٹر پہ بھی ہوگی, اس کی نظر گاہکوں پر بھی ہوگی, اس کی نظر بیک میں جو گودام ہے وہاں بھی ہوگی, اور گودام میں جہاں سے مال آنا ہے کہ یہ بھرے گا کیسے گودام, اور یہ گودام میں جب میں مال لینے لگا ہوں یہ مجھے فائدہ کتنا دے گا, اتنی ساری چیزوں پہ تو اس کی نظر ہوتی ہے. اچھا ملازمت آپ کہتے ہیں ملازمت کرتا ہے, کاروبار تو کرتا ہی نہیں. تو ملازمت میں جو ماتحت ہے اس کو کیسے سیٹ رکھنا ہے یہ بھی توجہ ہوتی ہے, اوپر والے کو کیسے سیٹ رکھنا ہے یہ بھی توجہ ہوتی ہے. اور اگر وہ دیانتدار ہے تو اپنی کارکردگی بہتر کیسے, اپنی روزی کیسے حلال کرنی, اس پہ بھی توجہ ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں. اچھا انہی وقتوں میں ہم اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے گھر کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, اور جو خدا نہ خواستہ دشمنی میں مبتلا ہوں تو وہ اپنی زندگی کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ شادی پہ بھی گیا ہوگا نا تو دشمنوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ یار باہر نکلنا ہے تو اس راستے سے جانا ہے تاکہ دشمن وار نہ کرے. تو ایک وقت میں ہم درجنوں ڈزن پہلو ہیں وہ اس میں ہم سوچتے ہیں. تو جہاں اتنا کچھ ہم دماغ استعمال کرتے ہیں, یار تھوڑا دماغ ادھر بھی تو استعمال کر لو, نیتوں کے حوالے تھوڑا یہاں بھی سوچ لو کہ نیت ہے. ماشاءاللہ آپ اتنی لمبی لمبی نیتیں نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ 47 نیتیں نہ کریں گھر سے نکلنے کی, آپ 6 کر لیجئے, آپ 4 کر لیجئے. شروع تو رضا الہی کی نیت ہونی, بالکل رضا الہی کے لیے کوئی نیکی کا کام. گھر سے جاتے وقت آپ کو سلام کر کے جاؤں گا, جب واپس آؤں گا تب سلام کروں گا, راستے میں جو ملے گا اسے سلام کروں گا. اور ایک نماز کے لیے اگر جا رہا ہے تو وہ, اور ذہن میں یہ اپنی جو کوشش شروع کریں, نیت کو شروع تو کریں نا. ذہن میں اگر اپنی خلقت, اپنی پیدائش کا وہ ہو نا سبب کہ میں پیدا کیوں, وہی جو مفتی صاحب نے بتایا نا, بڑی پیاری بات شروع میں کہی کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے, عبادت کے لیے کہ گئے. ایک بڑا پیارا واقعہ کسی نے سنایا تھا ایک بزرگ کے حوالے سے کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے کھانا تناول فرمایا اور پھر اپنے کسی مرید کو کھانا دیا, کہا دریا پار جائیے اور ایک بزرگ ہوں گے ان کو کھانا دے دیجئے. وہ جو حضرت تھے جن کا وہ مرید تھا, ان کے 2 بیٹے تھے, اولاد تھی. کہا حضور دریا پار کیسے کروں گا؟ کہا جانا اور کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. وہ پہنچا دریا کے پاس, کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے, مجھے راستہ دے. دریا نے راستہ دے دیا, وہ چلا گیا. اس بزرگ کے پاس پہنچا, انہیں کھانا دیا, انہوں نے کھانا کھایا, برتن لے کے واپس آیا. پھر یاد آیا جاؤں گا کیسے واپس. بزرگ کے پاس پوچھا, کہا حضرت پھر کوئی کشتی نہیں ہے, مجھے دریا پار کرنا ہے, واپسی کا کوئی حل بتائیے. کہا ایسا کر دریا کے پاس جا اور کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا, مجھے راستہ دے. وہ حیران کہ ابھی میرے سامنے کھانا کھایا ہے اور کہہ رہے کھانا نہیں کھایا. خیر گیا, پھر دریا نے راستہ دے دیا. اب اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا, حضرت سمجھ نہیں آ رہا معاملہ, آپ کی اولاد بھی ہے, وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا. معمہ کیا ہے, یہ کیا بات ہے جو آپ کوئی راز کی بات جو دریا بھی راستہ دے رہا ہے. بزرگ نے سمجھایا کہ دیکھو دراصل اگر میری اولاد ہے تو وہ رضا الہی کے لیے ہے, اگر انہوں نے کھانا کھایا تو اپنی ذات کے لیے نہیں کھایا, وہ بھی رضا الہی کے لیے کھایا. ہمارا کوئی کام اپنے لیے نہیں ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اس لیے جب میں نے کہا میری کوئی اولاد نہیں تو وہ میری کوئی اولاد نہیں, میری اولاد ہے تو رب کی رضا کے لیے, وہ بھی دین کا کام کرنے کے لیے. اور انہوں نے کھانا کھایا تو اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے نہیں کھایا, وہ بھی اللہ کے لیے کھایا. تو اب وہ سب عبادت میں شامل ہے, اپنے نفس کے لیے کچھ بھی نہیں. ایک بزرگ کا واقعہ, یہ خلقت کو سمجھے یہ لوگ. ایک بزرگ کا واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا آپ سے سن کر. ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, his daughter died. تو لوگ تعزیت کے لیے آئے تو یہ لوگوں کو بھگا دیتے تھے
بڑے آئے تعزیت کرنے والے. اچھا یہ مزاج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ عرف بھی ہے، رواج بھی ہے، اور شرن بھی محمود ہے کہ ایسا کام کرنا چاہیے. تو کسی قریب والے نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تعزیت کرنے آتے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. تو کس بات پہ؟ میں نے کھویا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی تھی، اسی نے لے لی، میرا اس میں کیا تھا؟ اللہ کمال. جس دن میری نماز چھوٹی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ تعزیت کرنے اس دن آتے کہ اس میں میرا نقصان تھا، لیکن اس دن ان میں سے کوئی نہیں آیا. اور جب میرا نقصان ہی نہیں ہے تو اس دن یہ آ رہے ہیں. یہ دانا لوگ، حکمت والے، یہ سوچ تھی. اشاروں میں ایسے ایسے پیغام دے جاتے ہیں. واہ. ریاکاری کے حوالے سے مزید اگر ٹاپک کو آگے بڑھائے، ریاکاری کی کوئی ضد بھی ہے؟ ہم نے رشاد بھائی سے بھی سنا اخلاص پر یہ گفتگو. اخلاص، یہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص جس میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا اگر پہلے تھوڑی زیادہ چند مثالیں بھی تو ہوں نا کہ اب ان سے بچیں. اب وہ ایک کہہ کہ روٹین کا کام ہے، مثلا اب وہ جیسے ڈونیشن چندہ دیا جاتا ہے، اس پر یہ ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ فلاں ہیں انہوں نے اتنا دیا ہے. یہ روٹین کا ایک روٹین ہے مثلا. اب اس میں بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بعض اوقات بندہ روٹین کا کام سمجھ کے کر جاتا ہے، لیکن یہاں پر اگر تھوڑا سا وہ تلاش کرے نا تو وہ بالکل تہ میں جا کے تو اس کو وہ ریاکاری کا دانہ مل جائے گا. خود اپنے اوپر غور کرے. اب وہ خوب منچ سجا ہوا ہے، اسٹیج مین، تو اب اس کے اوپر جناب وہ غریب کوئی شخص ہے، اس کی مدد کرنی ہے، تو دل بھی بڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی بڑا ہو جاتا ہے اور جیب بھی بڑی ہو جاتی ہے. پھر 1000 کا بھی لاکھ نکلتا ہے. اب وہ دیا. اب یہی شخص اگر اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے جائے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، پوشیدہ نکی کا ثواب بھی ملے گا. اور اس بزرگوں نے جن کے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ وہ وفات کے بعد پتہ چلا کہ یہ خرچہ بھجواتے تھے. تب وہ اگر وہاں دینا ہو، پبلک کو نہیں پتہ چل رہا یا کم پبلک کو پتہ چل رہا ہے، تو وہاں 1000 ہی نکلے گا. تو یہ جو ڈیفرنس ہے نا، اس ڈیفرنس کو پکڑنا یہ اپنا کام ہے، کوئی پکڑنے نہیں آئے گا. یہ ایسا مرض کا علاج کسی سے کروانا چاہیے. تو اس میں بھی جو اللہ والے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے علاج کروایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ان کے ارشادات کی روشنی میں اگر علاج، تو پھر خود ہی غور و فکر کرنا ہے نا ہر بات پر. تو وہی نیتوں کا جو پیکج ہے کہ نیتیں، اب وہ اگر نماز پڑھنے کے لیے چلا تو نیت کرے گا رضا الہی کے لیے جاتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا جو حکم دیا اس پر پورا کرنے کے لیے جاتا ہوں. تو اس طرح جب نیتیں کرے گا تو یہ ریاکاری والا جو فیکٹر ہے یہ کم سے کم ہوتا جائے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جو بزرگوں نے مثال دی ہے نا، وہ کہ بچہ ہے چھوٹا، ایک اخلاص مخلص کب ہوتا ہے. اچھا. تو اب اس کے مختلف وہ ڈیفینیشنز ہیں اور مختلف تعبیرات ہیں، تو وہ سنتے ہیں تو بندہ سر پکڑ دیتا ہے کہ یار اس تک پہنچے کون. اب ایک یہ بھی بتائی کہ ایک شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اب اس کے سامنے معاذ اللہ اس کو کوئی گالیاں دے، کچھ بھی کہ نو ریئیکشن، وہ اپنی مرضی سے لگا ہوا. اب اس کو تعریف کر رہے ہوں کہ آپ بہت اچھے ہو، آپ کا رنگ بڑا پیارا ہے، آپ کے گال بڑے پیارے ہیں، آپ جناب بہت اچھے ہو، نو ریئیکشن. یہ مفتی صاحب ایسا بس سر پکڑ دے بندہ کہ یار ایسا بنے گا کیسے کہ جو تعریف کرے تو دل میں خود بد نہ ہو، کوئی تنقید کرے تو تب بھی برا نہ لگے بہت. لیکن یہ اللہ والوں نے بیان تو کیا، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اخلاص کا راستہ تو نصیب ہوگا نا. اخلاص ریاکاری کی سامنے والی منزل ہے، جنت کی طرف لے جانے والی. اخلاص جنت کی طرف ریاکاری لے سے جانے والا بچنا یہ بھی اخلاص ہے. اخلاص یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا. صحیح. اخلاص ہے کہ وہ ملاوٹ نہ ہو، بالکل خالص، جس طرح خالص دودھ ہوتا ہے صحیح، یا خالص شہد کہہ لیں، تو اب اس میں یعنی کہ وہ غیر ضروری چیز کی ملاوٹ نہ ہو. بعض ایسا ہوتا ہے، نیکی، بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، ریاکاری بھی ہوتی ہے، دونوں ہوتا ہے. دونوں کیسے؟ یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ فیلنگ ہے کہ
ابھی جیسے پہلی رکعت میں تو اس کا نہیں تو جتنا خالص ہے وہ خالص ہے. پہلی رکعت میں ریاکار تھا، دوسری میں مخلص ہو گیا، یوں بھی چلتا ہے. یہ چلتا ہے، لیکن یہ دونوں ضدیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک ہی وقت میں ایک چیز میں جمع مخلص بھی اور ریاکار بھی ہو. ایک عمل میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت میں اور کیفیت ہو، دوسری میں اور. بہار شریعت میں لکھا ہے نا، نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اخلاص تھا، اللہ کے لیے تھا، پھر ریاکاری پیدا ہو گئی، نماز توڑ نہ دے. اس طرح اس قسم کے مسائل ہیں، تو دونوں چیزیں مختلف وقت میں پیدا ہو جاتی ہیں. ڈیفائن کر دیا جائے سمجھانے کے لیے کہ اگر دودھ میں تھوڑا پانی مل جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ دودھ میں پانی مل گیا. جی وہ پڑا ہوا کیا ہے جی؟ دودھ ہے. اب اگر پانی میں تھوڑا دودھ ڈال دیں تو رنگ اس کا بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کو کوئی دودھ نہیں کہے گا. تو اسی طرح نیکیوں کا بھی جو علماء کرام نے وضاحت کی کہ اگر اس میں اخلاص غالب ہے، یعنی زیادہ ہے، اکثر ہے، تو اب وہ نیکی قبول کی جائے گی، اور جتنا حصہ ہے وہ ریاکاری کا مائنس ہو جائے گا. اور اگر وہ ریاکاری کا زیادہ ہے تو پھر وہ نیکی کا جتنا ثواب ہے وہ بھی جاتا رہے گا. حج کی مثال دی کہ حج کرنے جا رہے ہیں اور نیت حج کی ہے کہ لیکن ساتھ میں تھوڑا سا وہ کاروبار کی بھی نیت کر لی کہ وہاں پر اس طرح سے کروں گا، تو وہ بالکل مائنر تھوڑی سی ایک نیت شامل ہوگی. لیکن کرنا یہی چاہیے کہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے. مثلا کسان ہے، وہ گندم ویٹ یہ اگاتا ہے اب، تو اس کو گندم کا دانہ تو ملتا ہے، تو ساتھ میں جو اس کے وہ بھوسا کہہ لیں گے، جو اب اس کو انگلش میں ڈیفائن کرنا توڑی بھی کہا جاتا ہے پنجابی میں، اور جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، جو اس سے باقی گاربیج نکلتا ہے نا گندم کے دانے کے علاوہ، اب وہ تو حاصل ہو ہی جاتا ہے، اس کی بھی قیمت ہوتی ہے. تو اب کوئی اس کے لیے اگر فصل بوئے کسان، تو ایسا ایک بھی کسان نہیں ملے گا. حالانکہ کسانوں کے بارے میں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ جو فصل گندم کا دانہ فراہم نہیں کر رہی نا، تو وہ اس کو اگائیں گے نہیں. کچرے کے لیے نہیں اگائیں گے، اگرچہ کچرا مل ہی جائے گا. اب وہ ویسے چارے کے لیے اگا لیں تو اگا لیں، گندم کے لیے نہیں اگائیں گے. تو یہ بہرحال کہ ہمیں اب بھی اس وقت مدنی ذہن حاصل کرنا ہے کہ ریاکاری سے ہر طرح سے بچ کے رہنا ہے. لیکن اگر ریاکاری آئے تو کیا عمل چھوڑیں گے مفتی صاحب؟ بالکل عمل نہیں چھوڑیں گے، عمل تو کرتے ہی رہنا ہے، اس کی تو گنجائش نہیں ہے. نماز فرض ہے تو پڑھنی ہے. ریاکاری کا ڈر ہو یا نہ ہو، ریاکاری غالب بھی ہو جاتی ہو پھر بھی پڑھنی ہے، کیونکہ اس کی تو اس وقت میں ادائیگی ہی فرض ہے. باقی وہ قبولیت کے مرحلے ہیں بعد میں. ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ جماعت میں جاتا ہے تو ریاکاری آتی ہے تو گھر میں پڑھ لے، اس کی اجازت بھی نہیں ملے گی. جو واجب ہے تو اس کا ادا کرنا ہے، مسجد جانا پڑے گا. ہاں. اب وہ میں اس بات کی طرف تھوڑا سا موضوع کو لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ریاکاری ہے یہ نفس کے شیطان کے تیر ہیں. صحیح. اچھا، یہ حملے کرتے ہیں ان چیزوں میں کہ جس میں بالآخر بندے کو نیکی ملے اور اس کا درجہ بڑھے اور اس کو جنت مل جائے اور اللہ کے قرب میں پہنچ جائے، تو وہاں یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. تو جو بھی نیکی کا کام ہوگا نا، تو وہاں پر یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ریاکاری کا. دنیا داری کے کاموں میں یہ وسوسے بھی نہیں آتے. لوگ اپنی دکانیں سجا رہے ہوتے ہیں تو بورڈ لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے مالوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک تجارت ہے، بس ایک کام ہے، ایک روزی کمانے کا ذریعہ ہے. تو اس کو کوئی ریاکاری کہتا بھی نہیں ہے. وہ دنیا ہے، دنیا میں رہ جائے گی. اب یہ ہے کہ اس کے حملے چونکہ دینی کاموں میں ہوتے ہیں، دینداروں پر ہوتے ہیں، علماء پر ہوتے ہیں، حافظوں پر ہوتے ہیں، مبلغین پر ہوتے ہیں، قاریوں پر ہوتے ہیں، نعت خوانوں پر ہوتے ہیں، صوفیوں پر ہوتے ہیں، مشائخ پر ہوتے ہیں. تو اس کا مین ٹارگٹ ایریا جو ہے نا، عام لوگوں سے ہٹ کر یہ بھی عام لوگوں پر بھی ہوتے ہیں. جب بھی وہ نیکی کرتے ہیں تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب جیسے ایک مبلغ ہے، وہ جناب تقریر کر رہا ہے، تقریر ہو گئی، وہ جو آپ نے کہی نا ایک دانہ چھوٹا سا، وہ کہیں چھپا ہوا بیٹھا ہے، اللہ، جو اس بات کی توقع کر رہا ہے کہ کوئی تو آئے اور کہے یار کیا بات ہے، مزہ آ گیا. اللہ، اگر تو نیت پر کنٹرول کرنا اس کو آتا ہے تو پھر تو ہر قسم کا نیک کام وہ اعلان کر کے کرے. جی بالکل، اس میں ویسا مخلص ہے وہ. تو
اب جیسے کوئی پیر ہے، استاد ہے، والد ہے، جی جی وہ نوافل اگر پبلک کے سامنے پڑھتا ہے جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، ہوں، اب پیر صاحب اگر تہجد پڑھ رہے ہیں تو مریدوں میں جی تو جذبہ پیدا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ وہی کہ نیت اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. میسیجز اور کالز کی ایک بالکل، بہت ہاں، وہ بڑی انتظار تعداد میں ہے، ہوں گے یار. کچھ وقت بھی کم ہے. عاصم اتاری لندن سے لکھ رہے ہیں، سلام ٹو ایوری ون، نائس ٹو سی یو آفٹر لانگ ٹائم، پلیز ناز شریف کی التجا ہے، مجھ کو آقا مدینے بلانا. ایک میسیج ہے، سبحان اللہ پروگرام بہت بہت اچھا ہے، ایک نعت سنا دیں، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، فرام خالد حسین اسلام آباد. ایک میسیج ہے، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، یہ سنا دیجئے. عبد الرحمن اتاری لطیف آباد زمزم نگر. ایک میسیج ہے، بنت جاوید اتاری فرام ملتان، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ کلام سنا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک میسیج ہے، اشفاق بھائی یہ ٹاپک بہت پیارا ہے، آپ ایک نعت سنا دیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. آپ نے دیکھا آج کا سلسلہ اللہ والوں کی باتیں، پرنس آف فولز یعنی ریاکار جو کہ ہے بے وقوفوں کا سردار. آئندہ نیت کیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کوشش کریں گے ریاکاری سے بچیں. اس کے اسباب کو مزید پڑھنے کے لیے، مزید اس حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ریاکاری کو حاصل کیجئے. آپ اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ریاکاری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اللہ تعالی ہمیں ریاکاری کی آفتوں سے بچائے. محبوب علیہ السلام کے صدقے میں، مرشد کریم کے صدقے میں ہمیں مخلصین کے زمرے میں شامل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے، من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عطا و دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً چند منتخب جھلکیاں. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. مبلغ دعوت اسلامی عرفان موسیٰ کو 1800 مدنی پھول شیخ طریقت کے. نورانی کا جھنڈا. سلسلہ عبرت ناک خبریں، مہلت کے بعد غفلت. نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی. افریقہ جامعۃ المدینہ کا دورہ. نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا. آئی ٹی کی نئی کاوش، اوقات الصلاح ایپلیکیشن. نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مبلغ دعوت اسلامی عرفان موسیٰ عطاری کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت فرمائی، مدنی پھولوں سے نیکی کی دعوت دی. جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے کھارا در اولڈ ٹاؤن میں عرفان موسیٰ کی والدہ کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی. حاجی عرفان اور حاجی داؤد کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اتوار 23 ماہ فاخر ربیع الاخر 1435 ہجری ہے. مختلف ذرائع سے آپ کی امی جان کے بارے میں پتہ چلا، کل ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، رضوان کے پھول برسائے، بے حساب ان کی مغفرت کرے. آپ کے والد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ بے حساب بخشے، آپ سب کو بھی، آپ سب کے طفیل مجھ گناہگاروں کے سردار کی بھی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے. اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل پر اجر جزیل میں رحمت فرمائے. مرحومہ کے سارے لوائقین سے میں تعزیت کرتا ہوں. یہ دنیا سراپا دھوکہ ہے. اچھا خاصا خوشیوں بھرا گھر اچانک ماتم کدہ بن جاتا ہے، یہ مشاہدے سب ہوا میں. لیکن افسوس کہ غفلت پیچھا نہیں چھوڑتی. نئے رنگیے دنیا کے تماشوں کی خبر ہے، عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی. اس بے وفا دنیا کی محبت پھر بھی دل سے نہیں نکلتی. میرے پیارے بھائیوں، سوگوار بھائیوں، آپ کی امی چلی گئی، اس نے آپ کی بہت خدمت کی، بہت خدمت کی. کی صورت نہیں کریں گے، آپ بنا سکتے ہیں ایک مسجد. اگر ان کے نام پر آپ بنا دیں گے، حدیث پاک میں مضمون موجود ہے، ایک گڑھے جتنی یعنی کہ مختصر سی مسجد بھی اگر کوئی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک مسجد بنا دے اسی 12 ماہ میں، کم از کم 12 دن اپنی امی کے اصالے ثواب کے لیے آپ کو نکالنے ہوں گے. اب مدنی قافلے میں سفر کر لیں کہ یہ بھی نہیں کر سکیں گے. وہ ماں کہ جب آپ کو معمولی سا بخار آتا تھا، رات بھر سوتی نہیں تھی. ہمت کریں، امی کے لیے مسجد کے لیے کمر بستہ ہوں، اور صرف 12 دن. اب زیادہ جتنا بھی راہ خدا میں جتنا بھی دیں کم. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی،
हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गिरान शूरा ने भी तुर्की में नमाज जनाजा में शिरकत फरमाई। जब आप कोनिया तुर्की पहुंचे, आपने मदनी काफला और मदनी इनामात के हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाए। इस्लामी भाइयों से मुलाकात की, मुलाजा कीजिए। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। तेरा लिबास होगा दो लिबास होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, इस वक्त हम कोनिया जो तुर्की का शहर है, बहुत दूर है ये इस्तांबुल से। हम यहाँ हाजिर हैं, अभी नमाज मगरिब हमने अदा की है। अल्लाह की रहमत से यहाँ पर जब हम एयरपोर्ट तक पहुँचे, बिल्कुल एक यहाँ से एक नया शहर है, तो कुछ देर पहले लगा कि क्या करेंगे, लेकिन फिर यहाँ एक पाकिस्तान से एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए, वो हमें मिले। उनके साथ फिर हम मौलाना रोम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हमने हाज़िरी दी और वहाँ फिर मदनी हल्का हुआ। और फिर जब इन्हें हमारी तरीक़त का पता चलता कि हम गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं और हमारी निस्बत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि यहाँ बड़ा तरीक़त का और एक मजहबी रुझान यहाँ देखा गया है। तो फिर अल्लाह की रहमत से लोग करीब आते गए और ख़ुद बढ़कर इन्होंने, जब इन्हें तारुफ पता चला तो बढ़कर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल को इख्तियार करने की, जैसे कि महसूस किया जा सकता है नीयत की। और तरीक़त जब इनको पता चली तो हमने कहा कि हमें आप अपने सिलसिले में दाखिल करें, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ मुरीद हुए, उस पाक के ज़रिए अमीर अहले सुन्नत के अत्तारी बने। हमारे मदनी काफ़िले जब मज़ीद आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ बहुत अच्छा नतीजा मिलने की उम्मीद है। औलिया कराम का यहाँ फैज़ान है, औलिया कराम की बरकतें हैं, उशाक यहाँ रहते हैं, खुश अक़ीदा मुसलमान और आक़ाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत करने वाले यहाँ रहते हैं। जब इन्हें मदीनी का जिक्र करते हैं तो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है मदीना जब ये अपने मुँह से कहते हैं। हकीकत ये है कि इन्हें ज़िक्र मदीना करवाने वाला, इन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बताने वाला, जब इन्हें हाथ मिलाने की सुन्नतें और खाने पीने की सुन्नतें, मस्जिद में आने जाने की सुन्नतें वगैरह जब इन्हें बयान करते हैं, इसी जहाँ से लेने देने का सुन्नत या बयान करते हैं, इनको बहुत खुशी मिलती है। ये इनके लिए जैसे ये बातें नहीं हैं। हकीकत ये है कि आह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिनका तू जानता अफसोस वो हाले ना रहे। तो एक काश के काफिलों के काफिले यहाँ पहुँचे। बहुत आबादी है, कोनिया में भी बहुत आबादी है। इस्तांबुल में कहते हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी इस्तांबुल के अंदर है, शहर के अंदर। और ये कोनिया काफ़ी दूर है, लेकिन मैंने तो देखा बहुत बड़ा शहर है, आबाद शहर है, काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पर, काफ़ी मतलब जगह है, ज़मीन काफ़ी नम है, काम करने की हाजत है। ए मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आशिकान रसूल, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, हिम्मत कीजिए और अपने आप को पेश कीजिए। इसके लिए मदनी काफिला, मदनी इनामात और मदनी काफिला कोर्स करें। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। अपनी नमाज कभी भी क़ज़ा ना करें। आपको अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के रिसाले हमने दिए हैं, आप इन रिसालों को पढ़िए। ये रिसाले हमारे पीर व मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत के अमीर और दावत इस्लामी के जो बानी हैं, इन्होंने ये रिसाला लिखा है
اور اس کا ہم نے ترکی اور عربی میں ترجمہ کرایا ہے جو ہم نے آپ کو دیے ہیں. آپ ان کتابوں کا ان رسالوں کو ضرور پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دل میں خوف خدا پیدا ہوگا. مہلت کے بعد بھی غفلت، توجہ اس طرف گئی ہی نہیں. سلسلہ عبرتناک خبریں میں توجہ اسی جانب مبذول کرائی گئی. کس طرح؟ دیکھیے منفرد فکر کا حامل سلسلہ مگر مختصراً. ارے میں بال بچ گیا، بس موت کے منہ میں پہنچا تھا کہ واپس آ گیا.